فصل سوم، واقعہ معراج اور اس کے بعد 27 رجب 10 نبوت کو معراج ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملکوت السماوات والارض کی سیر کرائی۔ اول مسجد الحرام سے بیت المقدس تک تشریف لے گئے، وہاں امام بن کر جماعت انبیاء کو نماز پڑھائی، پھر آسمانوں کی سیر کرائی اور انبیاء سے ان کے مقامات پر ملتے ہوئے سدرۃ المنتہا اور بیت معمور تک پہنچے اور وہاں سے قرب حضوری خاص حاصل ہوا اور گوں نہ گوں وحی سے مشرف ہوئے۔ علامہ ابن القیم کہتے ہیں، حضرت عائشہ و معاویہ و امام حسن بصری رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ اسراء روح مبارک کو ہوا تھا اور جسم مبارک اپنی جگہ سے مفقود نہیں ہوا تھا۔ علامہ موصوف کہتے ہیں کہ اسراء روحی میں اور خواب میں بہت تفاوت ہے۔ اسراء روحی سے مراد تو یہ ہے کہ روح مبارک کو ان جملہ مقامات کی سیر کرائی گئی اور خواب میں یہ بات بھی نہیں ہوتی۔ یہ درجہ اتم و اکمل اشرف و اعلیٰ ہے۔ علماء جمہور کا قول ہے کہ اسراء بدن و روح کے ساتھ تھا۔ واضح ہو کہ عروج جسدی کا انکار آج کل کے فلسفہ خشک کی بنیاد پر فضول ہے، کیونکہ جس قادر مطلق نے اجرام سماویہ کے بھاری بھرکم اجسام کو خلا میں مقیم رکھا ہے، وہ جسم انسانی کے صغیر جرم کو خلا میں لے جانے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ آج کل ہوائی جہاز اور جہازوں کے اندر آدمی اڑ رہے ہیں، اس لیے خداوند کریم کا اپنے نبی کریم کی بسواری براق جو برق سے مشتق ہے ملک السماوات کی سیر کرانا کچھ بھی مستعبد نہیں۔ میرا اعتقاد یہ ہے کہ معراج جسم کے ساتھ اور بحالت بیداری تھی۔ شاہ ولی اللہ صاحب تحریر فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک، پھر سدرۃ المنتہا تک اور جہاں تک کہ خدا نے چاہا سیر کرائی گئی۔ یہ سب کچھ جسم کے ساتھ بیداری میں تھا، لیکن یہ ایک مقام ہے جو مثال اور شہادت کے درمیان برزخ ہے اور ہر دو عالم مذکورہ کے احکام کا جامع ہوتا ہے۔ بس جسم پر روح کے احکام ظاہر ہوئے اور روح اور معنی نے جسم قبول کر کے تمثل اختیار کیا، اسی لیے ان واقعات میں سے ہر واقعے کی ایک حقیقت ہے۔ نمبر 1، صدر کا چاک کرنا اور اسے ایمان سے بھر دیا جانا، تو اس کی حقیقت ہے انوار ملکیہ کا غلبہ ہو جانا اور شعلہ طبیعت کا بجھ جانا، اور جو کچھ خطیرۃ القدس سے طبیعت کو فیضان ہوتا ہے اس کے لیے مطیع بن جانا۔ نمبر 2، براق پر سوار ہونے کی حقیقت یہ ہے کہ نفس ناطقہ نسمیہ پر جو کمال حیوانی ہے غالب آ جائے۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم براق پر ایسی خوبی سے سوار ہوئے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس انسانی کے احکام قوت بہیمیہ پر غالب اور مسلط تھے۔ نمبر 3، مسجد اقصیٰ تک سیر اس لیے ہے کہ وہ شاعر الہیہ کے ظہور کا محل ہے۔ ملائے اعلیٰ کی ہمتیں اس سے متعلق ہیں اور انبیاء علیہ السلام اجمعین کی نگاہوں کی نظرگاہ ہے، گویا وہ ملکوت کی جانب ایک روزن ہے۔ نمبر 4، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ملاقات اور مفاخرت کی حقیقت یہ ہے کہ خطیرۃ القدس سے ان کو اجتماعی ربط و ضبط حاصل ہے، اور پھر ان اجتماعی امور کی خصوصیات کا نہایت کاملیت اور خصوصیت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہور ہوا ہے۔ نمبر 5، آسمانوں پر یکے بعد دیگرے چڑھنے کی حقیقت درجہ بدرجہ تعلقات طبعی سے نکل کر مستوی رحمان کی طرف جانا ہے، نیز احوال ملائکہ کی معرفت جو اس مقام سے خصوصیت رکھتے ہیں، نیز ملائکہ اور نسل انسانی کے ان بزرگوں کے احوال کی شناخت جو ملائکہ سے ملے ہوئے ہیں، نیز اس تدبیر کلیہ کی معرفت جو مقام مذکور میں وحی ربانی سے بتائی گئی، نیز ان امور کی شناخت جن پر ملائکہ مسابقت کیا کرتے ہیں۔ نمبر 6، واضح ہو کہ گریہ موسیٰ علیہ السلام سے حسد کا اظہار مراد نہیں، بلکہ اظہار اس امر کا ہے کہ ان کی رسالت تمام دنیا کے لیے عام نہ تھی، اور اس طرح ایک کمال باقی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل نہ تھا۔ نمبر 7، سدرۃ المنتہا درخت عالم ہے کہ ایک وجود دوسرے وجود پر مترتب اور پھر سب کے سب تدبیر واحد کے اندر جمع ہیں، جیسا کہ درخت کا بھی
غذا و نمو میں یہی حال ہے۔ واضح رہے کہ کسی حیوان سے اس کی تمثیل نہیں دی گئی، کیونکہ وہ تدبیر کلیہ اجمالیہ جو سیاست کلیہ سے مشابہت رکھتی ہے وہ بھی مفرد ہے، اور اسی لیے بہترین مشابہت اس کی درخت میں پائی جاتی ہے کہ ایک ہی تنے پر مختلف شاخیں، ڈالیاں، ٹہنیاں اور پتے ہوتے ہیں، اور غذا و نمو میں برابر سب مستفیض ہیں۔ اور حیوان میں مشابہت پائی نہیں جاتی کیونکہ حیوان میں قواعد تفصیلیہ بھی ہیں اور قوت ارادہ بھی ہے، اور یہ سنن طبیعہ سے زیادہ سری ہیں۔ نمبر 8، دریاؤں کی اصل وہ رحمت فائزہ ہے جو عالم شہادت کے محاذی عالم ملکوت میں موجود ہے، نیز حیات اور نمو بھی اسی اصل میں شامل ہیں۔ اس لیے ظاہراً چند اسباب نافعہ مثل نیل و فرات وغیرہ کا تعین کیا گیا ہے۔ نمبر 9، رہے وہ انوار جنہوں نے اسے ڈھانپ لیا تھا، یہ وہ تدلیات الہیہ اور تدبیرات رحمانی ہیں جو عالم ظہور میں جلوہ گستر اور نور بیز ہیں، جہاں تک اس عالم میں ان کی استعداد پائی جاتی ہے۔ نمبر 10، بیت المعمور کی حقیقت وہ الہی تجلی ہے جس کی طرف بندگان خدا کی دعاؤں اور سجدوں کا رخ ہوتا ہے، اور خانہ کعبہ و بیت المقدس کے محاذ ہیں، جیسا کہ لوگوں کا ان ہر دو کی بابت اعتقاد ہے، ایک گھر کا تمثل لیے ہوئے ہے۔ نمبر 11، شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک برتن دودھ کا، ایک برتن شراب کا پیش کیا گیا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا، اور جبرائیل علیہ السلام نے بتا دیا کہ آپ نے فطرت اصلیہ کو پسند فرمایا۔ اگر شراب کا برتن آپ لے لیتے تو آپ کی امت بھٹک جاتی۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو فطرت پر جمع کرنے والے تھے، اور دودھ سے مراد یہی ہے کہ امت فطرت کو پسند کرے، اور خمر سے یہ مراد تھی کہ لذات دنیا کو پسند کرے۔ اکثر مصنفین نے معراج کا ذکر بعد از واپسی طائف کیا ہے، مگر امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ الملل والامم میں ابتدائے نبوت سے دوسرے دن ہی معراج کا ہونا تحریر کیا ہے۔ ان کی تائید اس دلیل سے بخوبی ہوتی ہے جب فرضیت نماز کا حکم شب معراج میں ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان اسی وقت سے برابر نماز پڑھتے تھے، تو نماز کی فرضیت کا حکم 11 سال تک کیوں کر متاخر رہ سکتا ہے؟ لیکن حسب بیان شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ متوفی سن 1051 ہجری مندرجہ شرح سفر سعادت صفحہ 36 کہ پہلے صرف 2 نمازیں فجر و عصر کی فرض ہوئی تھیں، اب شب معراج کو 5 نمازیں فرض ہوئیں، کوئی اشکال نہیں رہ جاتا۔ نمبر 12، 5 نمازوں کا تکرر بھی زبان تجویزی سے ہوا۔ یہ 5 ثواب میں 50 کے برابر ہیں۔ گویا رب کریم نے آہستہ آہستہ یہ سمجھایا ہے کہ ثواب تو 50 کے برابر کا کامل ہے، حرج اور مرج اٹھا دیا گیا ہے۔ یہ مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سند سے متمثل کیا گیا ہے، کیونکہ جناب ممدوح امت کی اصلاح و درستی اور اصول سیاست امت کی شناخت میں اکثر انبیاء سے بڑھے ہوئے ہیں۔ طفیل بن عمرو دوسی کا ایمان لانا۔ انہی دنوں طفیل بن عمرو مکہ میں آیا۔ یہ قبیلہ دوس کا سردار تھا، اور نواحی یمن میں ان کے خاندان میں رئیسانہ حکومت تھی۔ طفیل بذات خود شاعر و دانش مند شخص تھا۔ اہل مکہ نے آبادی سے باہر جا کر اس کا استقبال کیا اور اعلیٰ پیمانے پر اس کی خدمت اور تواضع کی۔ طفیل کا اپنا بیان ہے، مجھے اہل مکہ نے یہ بھی بتایا کہ یہ شخص جو ہم میں سے نکلا ہے اس سے ذرا بچنا، اسے جادو آتا ہے، جادو سے باپ بیٹے، زن و شوہر، بھائی بھائی میں جدائی ڈال دیتا ہے، ہماری جمعیت کو پریشان اور ہمارے کام ابتر کر دیے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ تمہاری قوم پر بھی ایسی ہی کوئی مصیبت پڑے، اس لیے ہماری زور سے یہ نصیحت ہے کہ نہ اس کے پاس جانا، نہ اس کی بات سننا، اور نہ خود بات چیت کرنا۔ یہ باتیں انہوں نے ایسی عمدگی سے میرے ذہن نشین کر دیں کہ جب میں کعبہ میں جانا چاہتا تو کانوں کو روئی یعنی پنبا سے بند کر لیتا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کی بھنک بھی میرے کان میں نہ پڑ جائے۔ ایک روز میں صبح ہی خانہ کعبہ میں گیا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ چونکہ خدا کی مشیت یہ تھی کہ ان کی آواز میری سماعت تک ضرور پہنچے، اس لیے میں نے سنا کہ ایک نہایت عجیب کلام وہ پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ میں خود شاعر ہوں، با علم ہوں، اچھے برے کی تمیز رکھتا ہوں، پھر کیا وجہ اور کون سی روک ہے کہ میں اس کی بات نہ سنوں؟ اچھی بات ہوگی تو مانوں گا، ورنہ نہیں مانوں گا۔ میں یہ ارادہ کر کے ٹھہر گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر کو چلے تو میں بھی پیچھے پیچھے ہو لیا، اور جب مکان پر حاضر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا واقعہ مکہ میں آنے، لوگوں کے بہکانے، پنبہ درگوش رہنے اور آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کچھ سن پانے کا کہہ سنایا، اور عرض کیا مجھے اپنی بات سنائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا۔ بخدا میں نے ایسا پاکیزہ کلام کبھی سنا ہی نہ تھا جو اس قدر نیکی اور انصاف کی ہدایت کرتا ہو۔ الغرض طفیل اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ جسے قریش بات میں مخدوم و مطاع کہتے تھے، وہ بات کی بات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل و جان سے خادم اور مطیع بن گیا۔ قریش کو ایسے شخص کا مسلمان ہونا نہایت ہی شاق و ناگوار گزرا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شہر یثرب ہی میں تھے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ اڑتی سی خبر سنی۔ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا، تم جاؤ مکہ میں اس شخص سے مل کر آؤ۔ انیس برادر ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشہور فصیح شاعر زبان آور تھا۔ وہ مکہ میں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا، پھر بھائی کو جا کر بتایا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا شخص پایا جو نیکیوں کے کرنے اور شر سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اتنی بات سے تو کچھ تسلی نہیں ہوتی۔ آخر خود پیدل چل کر مکہ پہنچے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت نہ تھی، اور کسی سے دریافت کرنا بھی وہ پسند نہ کرتے تھے۔ زمزم کا پانی پی کر کعبہ ہی میں لیٹ رہے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ انہوں نے پاس کھڑے ہو کر کہا، یہ تو کوئی مسافر معلوم ہوتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بولے، ہاں۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا، اچھا میرے ہاں چلو، یہ رات کو وہیں رہے۔ نہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ پوچھا، نہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ کہا۔ صبح ہوئی، ابو ذر رضی اللہ عنہ پھر کعبہ میں آ گئے۔ دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش تھی، مگر کسی سے دریافت نہ کرتے تھے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ پھر آ پہنچے۔ انہوں نے فرمایا، شاید تمہیں اپنا ٹھکانہ نہ ملا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بولے، ہاں۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ پھر ساتھ لے گئے۔ اب انہوں نے پوچھا، تم کون ہو اور کیوں یہاں آئے ہو؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، راز میں رکھو تو میں بتا دیتا ہوں۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے وعدہ کیا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے سنا ہے کہ اس شہر میں ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو نبی اللہ بتاتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا، وہ یہاں سے کچھ تسلی بخش بات لے کر نہ گیا، اس لیے میں خود آ گیا ہوں۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تم خوب آئے اور خوب ہوا کہ مجھ سے ملے۔ دیکھو میں انہی کی خدمت میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو، میں پہلے اندر جا کر دیکھ لوں گا۔ اگر اس وقت ملنا مناسب نہ ہوگا تو میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو جاؤں گا، گویا جوتا درست کر رہا ہوں۔ الغرض ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے اور عرض کیا، مجھے بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بابت بیان فرمایا، اور ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، تم ابھی اس بات کو چھپائے رکھو اور اپنے وطن کو چلے جاؤ۔ جب تمہیں ہمارے ظہور کی خبر مل جائے تب آ جانا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بولے، بخدا میں تو ان دشمنوں میں اعلان کر کے جاؤں گا۔ اب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کعبہ کی طرف آئے۔ قریش جمع تھے۔ انہوں نے سب کو سنا کر بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھا۔ قریش نے کہا، اس بے دین کو مارو۔ لوگوں نے مار ڈالنے کے لیے انہیں مارنا شروع کیا۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔
انہوں نے انہیں جھک کر دیکھا، کہا، کمبختو، یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے، جہاں تم تجارت کو جاتے اور کھجوریں لاتے ہو۔ لوگ ہٹ گئے۔ اگلے دن انہوں نے پھر سب کو سنا کر کلمہ پڑھا۔ پھر لوگوں نے مارا اور عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو چھڑا دیا اور یہ اپنے وطن کو چلے آئے۔ صحیح بخاری عن ابن عباس کتاب المناقب مدارج النبوہ میں ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ قریباً 1 ماہ تک آب زمزم ہی پر رہے۔ اس پانی نے پانی اور غذا کا کام کیا، ان کی توند نکل آئی۔ اسباب ہجرت۔ 11 نبوت کے موسم حج کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی تاریکی میں شہر مکہ سے چند میل پرے مقام عقبہ پر لوگوں کو باتیں کرتے سنا۔ یہ مقام الحرا اور منا کے درمیان واقع ہے۔ اس آواز میں خدا کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس پہنچا۔ یہ 6 آدمی تھے اور یثرب سے آئے تھے۔ ابو امامہ اسد بن زرارہ اوف بن الحارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر بن حدیدہ، عقبہ بن عامر بن نابی، سعد بن ربی رضی اللہ عنہم۔ ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی عظمت و جلال کا بیان شروع کیا، ان کی محبت کو خدا کے ساتھ گرمایا، بتوں سے ان کو نفرت دلائی، نیکی و پاکیزگی کی تعلیم دے کر گناہوں اور برائیوں سے منع فرمایا، قرآن مجید کی تلاوت فرما کر ان کے دلوں کو روشن فرمایا۔ یہ لوگ اگرچہ بت پرست تھے، لیکن انہوں نے اپنے شہر کے یہودیوں کو بارہا یہ ذکر کرتے سنا تھا کہ ایک نبی ان قریب ظاہر ہونے والا ہے۔ اس تعلیم سے وہ اسی وقت ایمان لے آئے اور جب اپنے وطن کو لوٹ کر گئے تو یہ دین حق کے سچے مناد بن گئے۔ وہ نبی، وہ ہر ایک کو ایک خوشخبری سناتے تھے کہ وہ نبی جس کا تمام عالم کو انتظار تھا آ گیا۔ ہمارے کانوں نے اس کا کلام سنا، ہماری آنکھوں نے اس کا دیدار کیا، اور اس نے ہم کو اس زندہ رہنے والے خدا سے ملا دیا ہے کہ دنیا کی زندگی اور موت اب ہمارے سامنے ہیچ ہے۔ قارئین لفظ وہ نبی کا مطلب سمجھنے کے لیے انجیل یوحنا باب اول کو 19 سے 28 درس تک پڑھیں۔ یوحنا یعنی یحییٰ نے اقرار کیا کہ میں مسیح نہیں ہوں۔ انہوں نے پوچھا، کیا تو الیاس ہے؟ اس نے کہا، میں نہیں ہوں۔ پس کہا، آیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ اس سے مطلب نکلا کہ علماء یہود اس زمانے میں 3 انبیاء کی آمد و ظہور کے منتظر تھے، الیاس، مسیح، وہ نبی۔ انجیل سے ثابت ہے کہ یوحنا نے یسوع کو مسیح بنایا اور مسیح نے یوحنا کو الیاس کہا۔ اب تیسرے کا ظہور باقی تھا، جو کتب سابقہ میں وہ نبی اور مسلمانوں کی زبان پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب سے یاد کیے گئے ہیں۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی نہیں تو پادری بتائیں کہ مسیح کے بعد وہ نبی کہلانے والا کون ہوا؟ بیعت عقبہ اولا۔ ان لوگوں کی بشارت لے جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ یثرب کے گھر گھر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونے لگا، اور اگلے سال 12 نبوت میں یثرب کے 12 باشندے مکہ میں حاضر ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے دولت ایمان حاصل کی۔ ابو امامہ اوف بن الحارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر، معاذ بن حرث، ذکوان بن عبد قیس، خالد بن مخلد، عبادہ بن سامت، عباس بن عبادہ، ابو الحسیم، عویم بن سعدہ رضی اللہ عنہم۔ بیعت کی شرطیں۔ ان لوگوں نے جن باتوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی وہ یہ ہیں: نمبر 1، ہم خدائے واحد کی عبادت کیا کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہیں بنائیں گے۔ نمبر 2، ہم چوری اور زنا کاری نہیں کریں گے۔ نمبر 3، ہم اپنی اولاد یعنی لڑکیوں کو قتل نہیں کریں گے۔ نمبر 4، ہم کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گے اور نہ کسی کی چغلی کیا کریں گے۔ نمبر 5، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر ایک اچھی بات میں کیا کریں گے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، جب یہ لوگ واپس جانے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم کے لیے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ کر دیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ امیر گھرانے کے لاڈلے بیٹے تھے۔ جب گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے تو آگے پیچھے غلام چلا کرتے تھے۔ بدن پر 200 روپیہ سے کم کی پوشاک
کبھی نہ پہنتے، مگر جب ان کو اسلام کے طفیل روحانی عیش حاصل ہوا تب ان جسمانی آرائشوں اور نمائشوں کو انہوں نے بالکل چھوڑ دیا تھا۔ جن دنوں یہ مدینہ میں دین حق کی منادی کرتے اور اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے، ان دنوں ان کے کندھے پر صرف ایک کمبل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا تھا جسے اگلی طرف سے کیکر کے کانٹوں سے اٹکا لیا کرتے تھے۔ بیعت عقبہ ثانیہ۔ مصعب رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جا کر اترے تھے اور ان کو مدینے والے القرا یعنی پڑھانے والا استاد کہا کرتے تھے۔ ایک دن مصعب و اسد رضی اللہ تعالی عنہم اور چند مسلمان بئر مرک پر جمع ہوئے، یہ غور کرنے کے لیے بنی عبد الاشہل اور بنی ظفر میں کیوں کر اسلام کی منادی کی جائے۔ سعد بن معاذ اور اسید بن حذیر ان قبائل کے سردار تھے اور ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے۔ انہیں بھی خبر ہوئی۔ سعد بن معاذ اور اسید بن حذیر نے کہا، تم کس غفلت میں پڑے ہو؟ دیکھو، یہ دونوں ہمارے گھروں میں آ کر ہمارے بے وقوفوں کو بہکانے لگے۔ تم جاؤ انہیں جھڑک دو کہ ہمارے محلوں میں پھر کبھی نہ آئیں۔ میں خود ایسا کرتا مگر اس لیے خاموش ہوں کہ اسد رضی اللہ تعالی عنہ میری خالہ کا بیٹا ہے۔ اسید بن حذیر اپنا ہتھیار لے کر روانہ ہوا۔ اسد رضی اللہ تعالی عنہ نے مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا، دیکھو یہ قبیلے کا سردار آ رہا ہے، خدا کرے یہ تیری بات مان جائے۔ مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر وہ آ کر بیٹھ گیا تو میں اس سے ضرور کلام کروں گا۔ اتنے میں اسید رضی اللہ تعالی عنہ آ پہنچا اور کھڑا کھڑا گالیاں دیتا رہا اور یہ بھی کہا کہ تم ہمارے احمق نادان لوگوں کو پھسلانے آئے ہو۔ مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کے واعظ پر اسید رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانا۔ مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کاش آپ بیٹھ کر کچھ سن لیں، اگر پسند آئے قبول فرمائیں، نہ پسند ہو تو اسے چھوڑ جائیں۔ اسید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، خیر کیا مذائقہ ہے؟ مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھایا کہ اسلام کیا ہے اور پھر اسے قرآن مجید بھی پڑھ کر سنایا۔ اسید رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو چپ چاپ سنا، بالآخر کہا، ہاں یہ تو بتاؤ کہ جب کوئی تمہارے دین میں داخل ہونا چاہتا ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، نہلا کر پاک کپڑے پہنا کر کلمہ شہادت پڑھا دیتے اور 2 رکعت نفل پڑھوا دیتے ہیں۔ اسید رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، کپڑے دھوئے، کلمہ شہادت پڑھا اور نفل ادا کیے۔ پھر کہا، میرے پیچھے ایک اور شخص ہے، اگر وہ تمہارا پیرو ہو گیا تو پھر کوئی تمہارا مخالف نہ رہے گا اور میں ابھی جا کر تمہارے پاس اسے بھیج دیتا ہوں۔ اسید رضی اللہ عنہ یہ کہہ کر چلے گئے۔ ادھر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اس کے انتظار میں تھے۔ دور سے چہرہ دیکھتے ہی بولے، دیکھو اسید رضی اللہ عنہ کا وہ چہرہ نہیں جو جاتے وقت تھا۔ جب اسید رضی اللہ عنہ آ بیٹھے تو سعد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ اسید بولا، میں نے انہیں سمجھا دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے منشا کے خلاف نہ کریں گے، مگر وہاں تو ایک حادثہ اور پیش آیا۔ بنو حارثہ وہاں آ گئے تھے اور وہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لیے قتل کرنے پر آمادہ ہیں کہ وہ تیرا بھائی ہے۔ یہ سن کر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں بھر گئے اور اپنا حربہ سنبھال کر کھڑے ہو گئے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان قبول کرنا۔ سعد رضی اللہ عنہ کو ڈر تھا کہ بنو حارثہ ان کے بھائی کو نہ مار ڈالیں۔ اس نے چلتے وقت یہ بھی کہا کہ اسید رضی اللہ عنہ، تم تو کچھ بھی کام نہ بنا کر آئے۔ سعد رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے، دیکھا کہ مصعب و اسد رضی اللہ عنہم دونوں باطمینان بیٹھے ہوئے ہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ سمجھے کہ اسید رضی اللہ عنہ نے مجھے ان کی باتیں سننے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ خیال آتے ہی گالیاں دینے لگے اور اسد رضی اللہ عنہ کو یہ بھی کہا کہ اگر میرے اور تمہارے درمیان قرابت نہ ہوتی تو تمہاری کیا مجال تھی کہ ہمارے محلے میں چلے آتے۔ اسد رضی اللہ عنہ نے مصعب رضی اللہ عنہ سے کہا، دیکھو یہ بڑے سردار ہیں اور اگر ان کو سمجھا دو تو پھر کوئی 2 آدمی بھی تمہارے مخالف نہ رہ جائیں گے۔ مصعب رضی اللہ عنہ نے سعد رضی اللہ عنہ سے کہا، آئیے بیٹھ جائیے، کوئی بات کریں، ہماری بات پسند آئے تو قبول فرمائیے ورنہ انکار کیجیے۔ سعد رضی اللہ عنہ حربہ رکھ کر بیٹھ گئے۔ مصعب رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے اسلام کی حقیقت بیان کی اور قرآن مجید بھی سنایا۔
آخر سعد رضی اللہ عنہ نے بھی وہی سوال کیا جو اسید رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ الغرض سعد رضی اللہ عنہ اٹھے، نہائے، کپڑے دھوئے، کلمہ پڑھا، نفل ادا کیے اور ہتھیار لے کر اپنی مجلس میں واپس آ گئے۔ آتے ہی اپنے قبیلے کے لوگوں کو پکار کر کہا، اے بنی عبد الاشہل، تم لوگوں کی میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ سب نے کہا، تم ہمارے سردار ہو، تمہاری رائے، تمہاری تلاش بہتر اور اعلیٰ ہوتی ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ بولے، سنو، خواہ کوئی مرد ہے یا عورت، میں اس سے بات کرنا حرام سمجھتا ہوں جب تک وہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ تمام قبیلہ ایک دن میں مسلمان ہوا۔ اس کے کہنے کا اثر یہ ہوا کہ بنی عبد الاشہل میں شام تک کوئی مرد اسلام سے خالی نہ رہا اور تمام قبیلہ ایک دن میں مسلمان ہو گیا۔ مصعب رضی اللہ عنہ کی تعلیم سے اسلام کا چرچا اسی طرح انصار کے تمام قبیلوں میں پھیل گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال 13 نبوت میں 73 مرد، 2 عورتیں یثرب کے قافلے میں مل کر مکہ آئے۔ ان کو یثرب کے اہل ایمان نے اس لیے بھی بھیجا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر میں آنے کی دعوت دیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منظوری حاصل کریں۔ یہ راست بازوں کا گروہ اسی متبرک مقام پر جہاں 2 سال سے شہر یثرب کے مشتاق حاضر ہوا کرتے تھے، رات کی تاریکی میں پہنچ گیا، اور خدا کا برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیے ہوئے وہاں جا پہنچے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے، جو ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے، اس وقت ایک بات کام کی کہی۔ انہوں نے کہا، لوگو، تمہیں معلوم ہے کہ قریش مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ہیں۔ اگر تم ان سے کوئی عہد و اقرار کرنے لگو تو پہلے سمجھ لینا کہ یہ نازک اور مشکل کام ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد و پیمان کرنا سرخ و سیاہ لڑائیوں کو دعوت دینا ہے۔ جو کچھ کرو سوچ سمجھ کر کرو، ورنہ بہتر ہے کہ کچھ بھی نہ کرو۔ سرخ لڑائی سے مراد خونریز لڑائی، سیاہ لڑائی سے تاریک انجام والی لڑائی مراد ہوتی ہے۔ ان راست بازوں نے عباس رضی اللہ عنہ کو کچھ بھی جواب نہ دیا۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرمائیں۔ عقبہ ثانیہ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خدا کا کلام، جو خدا کا پیغام انسان کی طرف تھا، پڑھ کر سنایا، جس کے سننے سے وہ ایمان و ایقان کے نور سے بھرپور ہو گئے۔ ان سب لوگوں نے عرض کی کہ خدا کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شہر میں چل بسیں تاکہ ہمیں پورا فیض حاصل ہو سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، کیا تم دین حق کی اشاعت میں میری پوری مدد کرو گے؟ نمبر 2، اور جب میں تمہارے شہر جا بسوں کیا تم میری اور میرے ساتھیوں کی حمایت اپنے اہل و عیال کی مانند کرو گے؟ ایمان والوں نے پوچھا، ایسا کرنے کا ہم کو معاوضہ کیا ملے گا؟ دیکھو پطرس کا سوال مسیح سے متی، باب 19 درس 27۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہشت، جو نجات اور خدا کی خوشنودی کا محل ہے۔ ایمان والوں نے عرض کیا، اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہماری تسلی فرما دیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کبھی چھوڑ نہ دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میرا جینا، میرا مرنا تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس آخری فکرے کا سننا تھا کہ عاشقان صداقت عجب سرور و نشاط کے ساتھ جانثاری کی بیعت اسلام کرنے لگے۔ وہ نوشتہ پورا ہوا کہ نور تاریکی میں چمکتا ہے۔ انجیل یوحنا باب 1 درس 5۔ برا بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے اس شب سب سے پہلے بیعت کی تھی۔ ایک شیطان نے پہاڑ کی چوٹی سے یہ نظارہ دیکھا اور چیخ کر اہل مکہ کو پکار کر کہا، لوگو، آؤ دیکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے فرقے کے لوگ تم سے لڑائی کے مشورے کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس آواز کی پرواہ نہ کرو۔ عباس بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہو تو ہم کل ہی مکہ والوں کو اپنی تلوار کے جوہر دکھا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں،
مجھے جنگ کی اجازت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 نقیب۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 12 شخصوں کا انتخاب کیا اور ان کا نام نقیب رکھا، اور یہ بھی فرمایا کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام بن مریم علیہ السلام نے اپنے لیے 12 شخصوں کو چن لیا تھا، اسی طرح میں تمہیں انتخاب کرتا ہوں تاکہ تم اہل یثرب میں جا کر دین کی اشاعت کرو۔ مکہ والوں میں خود یہ کام کروں گا۔ ان کے نام یہ ہیں: قبیلہ خزرج کے 9، اسد بن زرارہ، رافع بن مالک، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہم، یہ تینوں عقبہ اولا میں بھی تھے۔ سعد بن ربی رضی اللہ عنہ، منظر بن عمرو رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، برا بن معرور رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ عنہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ۔ قبیلہ اوس کے 3، اسید بن حزیر رضی اللہ عنہ، سعد بن خسیمہ رضی اللہ عنہ، ابو الحیثم بن تیہان رضی اللہ عنہ۔ قریش نے یثرب کے 2 مسلمانوں کو گرفتار کیا۔ قریش کو دن نکلنے کے بعد کچھ بھنک سی معلوم ہوئی۔ وہ اہل یثرب کی تلاش میں نکلے، لیکن ان کا قافلہ صبح ہی روانہ ہو چکا تھا۔ قریش نے سعد بن عبادہ، منظر بن عمرو رضی اللہ عنہم کو وہاں پایا۔ منظر رضی اللہ عنہ تو بھاگ گئے اور ان کے ہاتھ نہ آئے، مگر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے پکڑ لیا۔ ان کی سواری کے اونٹ کا تنگ کھول کر اس کی مشکیں باندھ دیں، مکہ ملا کر اسے مارتے اور اس کے سر کے لمبے لمبے بالوں کو کھینچتے تھے۔ یہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ وہی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 اشخاص میں سے ایک نقیب ٹھہرایا تھا۔ ان کا اپنا بیان ہے کہ جب قریش انہیں زد و کوب کر رہے تھے تو ایک سرخ و سفید شیریں شمائل شخص انہیں اپنی طرف آتا ہوا نظر آیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر اس قوم میں کسی شخص سے مجھے بھلائی ہو سکتی ہے تو وہ یہی ہوگا۔ جب وہ میرے پاس آ گیا تو اس نے نہایت زور سے منہ پر تماچا لگایا۔ اس وقت مجھے یقین آ گیا کہ اس میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں جس سے امید خیر کی جا سکے۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا۔ اس نے میرے حال پر ترس کھایا اور کہا، کیا قریش کے کسی بھی شخص کے ساتھ تجھے حق ہمسائیگی حاصل نہیں اور کسی سے بھی تیرا عہد و پیمان نہیں؟ میں نے کہا، ہاں، جبیر بن مطعم اور حارث بن امیہ جو عبد مناف کے پوتے ہیں، وہ تجارت کے لیے ہمارے ہاں جایا کرتے ہیں اور ہم نے بارہا ان کی حفاظت کی ہے۔ اس نے کہا، پھر انہی دونوں کے نام کی دہائی تجھے دینی اور اپنے تعلقات کا اعلان کرنا چاہیے۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ پھر وہی شخص ان دونوں کے پاس پہنچا اور انہیں بتایا کہ خزرج کا ایک آدمی پٹ رہا ہے اور وہ تمہارا نام لے لے کر تمہیں پکار رہا ہے۔ ان دونوں نے پوچھا، وہ کون ہے؟ اس نے بتایا، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بولے، ہاں، اس کا ہم پر احسان بھی ہے۔ انہوں نے آ کر سعد بن عبادہ کو چھڑا دیا اور یہ ثابت قدم بزرگ یثرب کو سدھار گیا۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے حال سے کیا نتیجہ نکلتا ہے، کیا سبق ملتا ہے کہ اسلام کے ساتھ ہی خدا کی طرف سے آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ بھوک پیاس کی آزمائش، قوم و ملک کی عداوت کی آزمائش، ضرر جسمانی و نقصان مال کی آزمائش وغیرہ۔ اور جب کوئی شخص ان آزمائشوں پر پورا اترتا ہے تب وہ خدا کے اس ابدی وعدے کا مستحق ٹھہرتا ہے جو قرآن اور انجیل اور تورات میں مومنین سے کیا گیا ہے۔ اس کی دنیا بھی عمدہ ہوگی۔ کیا کوئی شخص ان بزرگوں کی نسبت جو ایسی آزمائشوں کے بعد شیریں ثمر ثابت ہوئے یہ کہہ سکتا ہے کہ بزور شمشیر مسلمان کیے گئے تھے؟ یا یہ کہہ سکتا ہے کہ ایسے بزرگ کسی دوسرے کو بزور شمشیر مسلمان کرتے تھے؟